پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج اس وقت میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکے تو ان کو نوٹ کر لیں، یہ مسائل ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم بھی رہنا چاہیے کہ کن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کے تعلق سے اس کے پہلے والی کلپ میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں، اگر ضرورت محسوس کریں تو اس سے پہلے والی کلپ کو سماعت کر لیں۔ جان بوجھ کر کھانا پینا، اگر آپ نے یا کسی نے بھی جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو اس روزے دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حقہ، سگار، سگریٹ، پان، تمباکو پینے کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پان یا تمباکو کی پیک تھوک دی ہو، کیونکہ اس کے بارے میں اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مشت زنی یہ بہت بڑا عیب ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس علت بد میں مبتلا ہے اور اس نے مشت زنی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے جان بوجھ کر مشت زنی کر لی، مشت زنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ تو حرام بھی ہے، اور روزہ کی حالت میں اسے کرنا تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس گناہ کو جاننے کے باوجود اگر کسی نے مشت زنی کی اور منی نہیں نکلی تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منی نکل گئی، انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے کلی کی اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اس حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران پانی حلق کے نیچے اتر جائے تو ہم اسے اتارنا نہیں چاہتے، لیکن اگر وہ اتر جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں اگر ایسا ہو گیا تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا، منہ بھر کر، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اور ہمارے معاشرہ میں اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر روزہ کی حالت میں الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ مسئلہ اس تعلق سے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ الٹی بلا قصد ہو، جیسے کہ گھبراہٹ، بے چینی ہوئی، دل گھبرانے لگا اور ایسی حالت میں الٹی ہو گئی تو چاہے وہ منہ بھر ہو یا کتنا بھی ہو تو اس حالت میں روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن اگر قصداً کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی، جیسے حلق کے اندر انگلی کو ڈال کر کے الٹی کی، تو اس حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں حیض آ گیا تو حیض کی حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی خاتون نے روزہ رکھا اور اس کی مدت آ گئی حیض کی تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے، اب اس میں کچھ خاتون کی بڑی غلط فہمیاں ہیں کہ اگر زوال سے پہلے حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر زوال کے بعد میں حیض آیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیے، روزہ کہتے ہیں
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے سے رکے رہے گا۔ تو اگر حیض افطار کے وقت سے 2-1 منٹ پہلے بھی آ جائے تب بھی اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ بچے کی پیدائش، جیسے کوئی عورت روزے سے تھی اور اس دوران بچے کی پیدائش ہو گئی اور ایسی صورت میں نفاس کا خون جاری ہو گیا، چونکہ نفاس کا خون آتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور نفاس کے دن جب تک رہیں گے خاتون کو اتنے دن کے روزے نہیں رکھنے ہیں۔ روزہ کی حالت میں شرمگاہ کے اندر دوا رکھنا، چاہے وہ آگے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن سے شرمگاہ کے اندر دوا رکھی جاتی ہے۔ اگر دوا کے بغیر کام چل سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ماہ رمضان میں دوا کا استعمال نہ کریں، یا کرنا ہی ہے تو مغرب کے بعد رکھیں۔ لیکن اگر مجبوری ہے اور طبیب حاذق نے کہا ہے کہ ہر حال میں دوا رکھنی ہی ہے، نہیں تو مرض بڑھ جائے گا، تو پھر آپ روزہ کی قضا کر سکتے ہیں اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی اور اس روزہ کو توڑ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے روزہ کی حالت میں آگے کے مقام میں یا پیچھے کے مقام میں دوا رکھ لی تو اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ دل کے مریض زبان کے نیچے جو دوا رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دل کے مریض زبان کے نیچے ایک دوا رکھتے ہیں تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر دوا رگوں کے ذریعے اندر جاتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ دوا تھوک کے ذریعہ اندر جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر اس کے بغیر کام چل سکتا ہے تو ماہ رمضان کے دن میں اس چیز کو چھوڑ کر رات میں مغرب کے بعد افطار کے بعد اس دوا کو زبان کے نیچے رکھیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ کام چلنے کی قابل نہیں تو وہ دوا زبان کے نیچے رکھنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنے کا حکم ہے۔ دوا کی بھاپ لی، جیسے کہ سردی زکام کے لیے ایک کیپسول آتا ہے جس سے لوگ بھاپ لیتے ہیں تو اس سے سردی زکام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر بھاپ لے لی، دوا کی بھاپ گرم پانی میں ڈال کر لی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ہم مستری کرنے سے اگر میاں بیوی ایک ہو گئے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک ہونے کا مطلب یہ کہ ایک بستر پر ہو گئے اور وہ جو معاملات میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ سب ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ میاں بیوی نے آپس میں بوسہ لیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مکروہ ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی نے دوسرے کے تھوک کو اندر لے لیا تو جس نے تھوک اندر لیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بوسہ لینے کے درمیان انزال اگر ہو گیا تو انزال ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جس کا انزال ہوا اس کا روزہ فاسد ہوگا۔ یہ ضروری مسائل ہیں چونکہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعلیم امت کی خاطر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بستر کے حالات اور اپنے زندگی کے حالات کو تعلیم امت کی خاطر پیش فرمایا۔ اس وجہ سے کچھ مسئلے ایسے ہیں جس کو کھل کر کے بتانا لازمی ہوتا ہے، تو ہم نے چند باتیں اس میں کھل کر بتائی ہیں تاکہ مسئلے سے کما حقہ آگاہی ہوتی رہے۔
میاں بیوی کا بات کرتے ہوئے منی کا نکلنا۔ میاں بیوی آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، محبت کی باتیں تھی، الفت کی باتیں تھی، آمنے سامنے ہو کر کے بات کر رہے تھے یا فون کے ذریعے سے دور دور سے بات کر رہے تھے، اور ایسی صورت میں کچھ ایسی گفتگو ہو گئی جو شہواتی گفتگو ہوتی ہیں، سیکسی گفتگو ہوتی ہیں، تو اگر اس صورت میں گفتگو کے دوران انزال ہو گیا تو جس کا انزال ہوا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مووی دیکھتے ہوئے منی کا نکلنا، ویسے مووی کا دیکھنا درست نہیں ہے، شرعاً ناجائز و حرام ہے، جتنی بیہودہ مووی ہوگی اتنی ہی زیادہ گناہ اس پر ہوگا، تو مووی دیکھنا تو نہیں چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ماہ رمضان میں روزہ کی حالت میں اشد گناہ۔ لیکن اگر دیکھی اور کوئی غلط سین آ گیا اور ایسی حالت میں منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زبردستی کھانا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی پر جبرن یہ کہہ دیا تو کھانا کھا ورنہ تیرے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور اس نے کھانا کھا لیا، یا دوستوں نے کوئی چیز منہ میں رکھ دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑی سی الٹی آ گئی اور آپ نے اسے تھوکا نہیں بلکہ اندر لے لیا، الٹی کے اجزاء آئے اور تھوڑا سا باہر منہ کے نکلا اور اس کو واپس آپ نے اندر لے لیا، اور وہ چنے کے دانہ کے برابر یا اس سے بڑا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کو کیا اور ایسا سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ کسی نے بھول کر کھانا کھا لیا اور اسے لگا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جان بوجھ کر پھر اس نے پانی پی لی تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، پھر اسے نکال کر اندر لے لیا، یعنی دانت کے اندر کوئی ایسی شے پھنسی ہوئی تھی، اس کو نکالا اور ہاتھ میں رکھا اور اس کو پھر اندر لے لیا، منہ کے اندر لے لیا، اور وہ ایک چنے کے برابر تھا یا اس سے بھی بڑا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی چیز چنے سے چھوٹی تھی اور اسے باہر لے لیا اور انگلی پر رکھ کر دیکھا، پھر اندر لے لیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر سحری کر لی جبکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس نے بھول کر کے سحری کی، یا اچانک سو رہا تھا اٹھا جلدی جلدی میں سحری کر لی اور یہ سمجھتا تھا کہ سحری کا وقت ابھی ہے جبکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، پھر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ ہم نے جو سحری کی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا یا ختم ہونے کے بعد کی ہے، تو اس طرح افطار کے وقت سے پہلے بھی کسی نے افطار کر لی اور یہ سمجھتا تھا کہ افطار کا وقت ہو گیا، لیکن اس میں 2-4 منٹ باقی تھے افطار کے ٹائم کے شروع ہونے میں، اور اس نے افطار کر لی یا سحری ایسے حال میں کی جیسا کہ بتایا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے منجن برش پیسٹ وغیرہ کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، کیونکہ اس سے اس کے اجزاء حلق کے اندر جانے کا خطرہ رہتا ہے، اگر حلق کے اندر اس کے اجزاء پہنچ گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن صرف منجن ہی کی تھی، برش کے لگا کر پیسٹ کیا تو یہ مکروہ ہے، لیکن پھر بھی اس نے کی تو آپ کے حلق کے اندر کوئی اجزاء اگر اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مکھی منہ میں چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہے، اچانک مکھی اڑتی ہوئی آئی حلق کے اندر گزر گئی، تو اس طرح کیا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی بھی طرح کا دھواں اندر چلا جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر کسی نے دھواں اندر لے لیا، جیسے کہ مزارات اولیاء پر حاضری لوگ دیتے ہیں، اگربتیاں وغیرہ چلتی ہیں، دھونی لوگ دیتے ہیں، اور ایسے موقع پر اگر دھواں آ رہا ہے، بلا قصد آ رہا ہے اور ناک کے ذریعے سے
جسم کے اندر جا رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اسی دھواں کو اس نے جان بوجھ کر کے کھینچا تو کھینچنے کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ چاہے دھواں اگربتی کا ہو، بیڑی کا ہو، سگریٹ کا ہو، لوبان کا ہو، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پاخانہ کی جگہ میں اندر کی طرف دوا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ بواسیر کی بیماری ہو، اور وہ بواسیر چاہے خونی ہو یا بادی ہو۔ ایسے معاملات میں اگر کسی شخص نے پاخانہ کے اندرونی حصے میں انگلی کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے دوا کا استعمال کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اندر والے حصے پر دوا نہیں لگایا، صرف بیرونی حصے پر دوا کا استعمال کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا ہوا تھا، پانی کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تقریباً 26 باتیں ایسی تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مسائل حقہ سے آگاہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جلوہ نور چینل کے ذریعے سے ماہ رمضان المقدس کے حسین موقع پر سحری کے وقت آن لائن پروگرام دینیات کا چلتا ہے، جس میں سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے سوال کمنٹ میں لکھ کر کے معلومات کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔